وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، ان دنوں سوشل میڈیا کے مشہور عالم مفتی طارق مسعود کا ایک ویڈیو چلا ہوا ہے۔ اس میں وہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ طیب ممتاز نامی بندے نے پوچھا کہ عمرہ اور تبلیغی جماعت میں سے کون افضل ہے؟ مفتی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کے جملے سماعت فرمائیں۔ انہوں نے کہا، عمرہ افضل یا 4 مہینے؟ اگر کوئی عمرہ کرنے کا موقع آ رہا ہو اور ساتھ میں 4 مہینے لگانے کا بھی موقع ہو تو اس صورت میں عمرے پر جانا افضل ہوگا یا 4 مہینے پر جانا؟ طیب ممتاز کراچی سے۔ دیکھیے، ہر شخص کے لحاظ سے فضیلت مختلف ہو جاتی ہے۔ عمومی حالات میں تو عمرے کی فضیلت ہے کیونکہ عبادت مقصودہ ہے، اسلام کا ایک حکم ہے، استحبابی حکم ہی کیوں نہ ہو، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام نے ترغیب دی ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے۔ لیکن بعض لوگوں کے لیے 4 مہینے لگانا افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ 4 مہینے جب وہ لگائیں گے، بار بار زبان سے تذکرہ کریں گے کہ یہ دین ہمارے اندر آ جائے، سارے انسانوں کے اندر آ جائے، اور خود بھی لوگوں کی فکر کریں گے، تو اس پروسیس سے جب انسان گزرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ چھوٹنے کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے کہ گناہ اس کے چھوٹ جائیں گے۔ اور گناہوں سے بچنا آپ کو پتہ ہے کہ فرض ہے، عمرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے جس کی تربیت موقوف ہو 4 مہینے لگانے پر، اس کے لیے تو 4 مہینے لگانا افضل ہے، بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو واجب بھی ہو جائے گا، جو لوگ ماحول کی وجہ سے گناہوں کی طرف جا چکے ہیں اور ان کے لیے اب ماحول کو چینج کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ماحول ایک طویل عرصے تک چینج نہیں کرتے، دینداروں میں نہیں رہتے، وہ گناہوں سے چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا شخص ہو جس کو غالب گمان ہو کہ میں 4 مہینے لگاؤں گا تو میرے گناہ چھوٹ جائیں گے، تو ایسے شخص پر 4 مہینے لگانا واجب ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک عام سا ایک شخص ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، شریعت کے مطابق 100% چلتا ہے، تو پھر اس کے لیے دونوں راستے ہیں کہ 4 مہینے لگائے یا عمرے میں جائے۔ 4 مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ ہوگا، امت مسلمہ کی اصلاح ہوگی، اس حوالے سے وہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ لیکن عمرہ اس حوالے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ یہ عبادت مقصودہ ہے، تو اس میں کسی لحاظ سے کسی ایک عبادت کو ترجیح دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض لحاظ سے عمرہ افضل ہے اور بعض لحاظ سے 4 مہینے لگانا افضل ہے۔ تو اس میں جو مبتلا بھی ہے، جو خود مبتلا ہو چکا ہے، وہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ عام حالات میں تو عمرے کی بہرحال فضیلت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی براہ راست زیارت ہے اور عبادت مقصودہ ہے۔ لیکن دوسرے عوارض کے پیش نظر کہ تبلیغ میں نکلنے سے اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے، دوسروں کی بھی ہوتی ہے، اس عارضے کو اگر دیکھا جائے تو تبلیغ میں وقت لگانا افضل ہے، تو یہ خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ سامعین، مفتی طارق مسعود صاحب کے جملے پورے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آدمی کی اصلاح مروجہ تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگانے پر موقوف ہو تو 4 مہینے لگانا افضل ہوگا۔ آدمی کو چاہیے کہ عمرہ چھوڑ دے اور جماعت میں چلا جائے۔ مفتی صاحب کے اس بیان میں باتیں تو کئی ہیں، مگر میں صرف 2 باتوں پر تبصرہ کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جس صورتحال میں ہی صحیح مروجہ تبلیغی جماعت کو عمرے سے افضل کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آدمی کی اصلاح مروجہ تبلیغی جماعت میں جانے پر موقوف ہو تو اس کے لیے افضل اور بعض حالات میں واجب ہے کہ وہ جماعت میں چلا جائے۔ میں پہلی بات کو لیتا ہوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بعض اعتبار سے تبلیغی جماعت میں جانا افضل ہے۔ مفتی صاحب کی یہ بات درست نہیں۔ عمرہ عبادت مقصودہ ہے۔ عمرے کے دوران جو اعمال و اشغال ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں۔ احرام پوشی ہے، خانہ کعبہ کی زیارت ہے، اس کا طواف ہے،
ایک فرض نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ صفا و مروہ کی سعی ہے۔ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں توبہ بھی شامل ہے، یعنی یہ ان عبادات میں سے ہے جنہیں اخلاص اور اصول شریعت کے مطابق ادا کی جائے تو آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے افراد، حتیٰ کہ مفتی صاحبان بھی عمرے پر مروجہ تبلیغی جماعت کو افضل سمجھنے لگے ہیں۔ ایک صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے پوچھا، ایک مومن جو تبلیغ اور جماعت کے کام میں بہت متحرک ہے، 4 چلے کے لیے بیرون ملک کے سفر میں جاتا ہے، اس میں خرچ 1,30,000 روپے ہے، اس نے اب تک حج نہیں کیا ہے، اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسے حج پہ جانا چاہیے اور پلان کے مطابق سفر میں جانا چاہیے؟ براہ کرم جواب دیں۔ اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے کیا لکھا، سماعت فرمائیں۔ اگر اس شخص کے پاس حج کے مصارف موجود ہیں تو اس پر حج فرض ہے، یعنی مکہ جانے اور آنے تک کا خرچ اپنے اہل و عیال کو نفقہ دے کر پاس میں موجود ہے تو اسے بلا تاخیر حج میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ سامعین، عمرہ تو عمرہ، جماعت کے بعض افراد حج پر بھی جماعت میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی بنا پر سوال پیدا ہوا کہ دونوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے۔ مدرسہ شاہی مراد آباد میں ایک استفتاء آیا، اسے سن لیجئے، پھر اس کا جواب۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ زید کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا سکے، جبکہ اس نے حج نہیں کیا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ زید تبلیغی جماعت سے بھی وابستگی رکھتا ہے۔ جماعت کے کچھ لوگ زید سے کہتے ہیں کہ ایک جماعت بغرض تبلیغ دین غیر ممالک جا رہی ہے، تم اس میں شریک ہو جاؤ۔ زید کا کہنا ہے کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے۔ جماعت کے کچھ افراد اس پر زور دے رہے ہیں کہ اس سال جماعت میں غیر ممالک چلیے، اگلے سال حج بیت اللہ کے لیے جائیے۔ زید کو کس کو ترجیح دینی چاہیے کہ زید جماعت میں غیر ملک جائے یا کہ حج بیت اللہ کے واسطے؟ المستفتی مرزا سلیم بیگ، بسمہ سبحانہ و تعالی۔ الجواب: وباللہ التوفیق۔ جب زید پر حج فرض ہو چکا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے حج کو ادا کرے، بعد میں موقع ہو تو جماعت میں چلا جائے، کیونکہ فرضیت حج کے بعد حج کے لیے جانا ضروری ہے، اس میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ حج کی ادائیگی سے پہلے موت آ جائے گی تو گنہگار ہوگا۔ کتبہ شبیر احمد قاسمی عفی اللہ عنہ۔ سامعین، دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ کا یہ سوال و جواب دیکھیے۔ سوال: براہ کرم مجھے یہ بتائیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود پہلے حج کرے یا جماعت میں دوسرے ممالک میں جائے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ پہلے جماعت میں جائے، رہنمائی فرمائیں۔ جواب: حج فرض ہو جانے کے بعد بلا وجہ شرعی اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ناجائز اور گناہ کی بات ہے، اور جماعت میں جانا نہ فرض ہے اور نہ واجب۔ اس لیے آپ نے تبلیغی جماعت سے وابستہ ایک یا چند افراد کے حوالے سے جو بات لکھی ہے وہ صحیح نہیں۔ آدمی کو پہلے حج فرض ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر وسعت و گنجائش اور موقع ہو تو بیرون ملک جماعت میں جانے میں کچھ حرج نہیں۔ بیرون ملک جماعت میں نکل کر حج فرض میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ در مختار و شامی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 454۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کے افراد کی طرف سے اس طرح کے سوالات کا بار بار آنا بتاتا ہے کہ جماعت سے وابستہ لوگ جماعت میں جانے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اس سلسلے کا یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، موقع کی مناسبت سے اس وقت بھی سن لیجئے۔ ماہنامہ الفرقان لکھنؤ میں ہے۔ جہاں تک یاد ہے 1980-81 کا واقعہ ہے۔ ہمارے علاقے میں حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ماٹلی والا بھروچ، گجرات تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پر ایک تبلیغی پرانے ساتھی نے کھانے پر مدعو کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ 4 ماہ کے لیے جماعت میں انگلینڈ جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے پوچھا، تمہارا حج ہوا ہے؟ بھائی، جب آپ انگلینڈ جا سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، لہذا آپ کو پہلے حج کا فریضہ ادا کر لینا چاہیے۔ تو وہ صاحب کچھ شرمندہ سے ہوئے اور کہا کہ اس سلسلے میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ مولانا نے فرمایا، بہت بہتر ہے۔ یہ راقم السطور چونکہ حضرت مولانا کے ساتھ ہی تھا،
اس لیے مجھے ان کے جواب کا انتظار رہا، لیکن جب ہفتہ نکل گیا اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے اپنے بعض تبلیغی ساتھیوں سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان صاحب نے ان لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میں بہت غور کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میں حج کو جاتا ہوں تو تنہا صرف مجھ اکیلے کی ہدایت کا ذریعہ ہوگا، اور اگر اللہ کی راہ میں جاتا ہوں تو ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنوں گا، تو مجھے یہ کام زیادہ افضل معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں جو جہالت اور علم اور اہل علم سے دوری کی وجہ سے اور طاقت کے نشے میں چور ہونے کی وجہ سے بہت بھیانک شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ محمد یعقوب قاسمی، دارالعلوم سانگلی مہاراشٹر، نائب صدر رابطہ مدارس دینیہ کرناٹک مہاراشٹر و گوا۔ ماہنامہ الفرقان لکھنؤ، جنوری 2012 عیسوی، صفر المظفر 1433 ہجری، صفحہ نمبر 50۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت ایک بندے کی ایجاد ہے، وہ بھی ایسے بندے کی جو خیر القرون کے زمانے کا نہیں ہے بلکہ 1350 سال بعد پیدا ہوا۔ اس کی برپا کردہ جماعت میں جانا زیادہ سے زیادہ مباح ہو سکتا تھا، وہ بھی اس وقت جب اس میں منکرات کی ملاوٹ نہ ہو۔ منکرات کی ملاوٹ کے بعد مباح کام بدعت اور واجب الترک ہو جاتا ہے، جیسا کہ مسلمہ اصول ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں منکرات کی ملاوٹ کا ہر کوئی قائل ہے۔ سب مانتے ہیں کہ اس جماعت میں منکرات بہت زیادہ شامل ہو گئے ہیں۔ کہاں ایجاد بندہ اور کہاں امر الہی۔ عمرہ عبادت مقصودہ ہے، اس کی فضیلتیں پڑھ کر دل بار بار چاہتا ہے کہ عمرے پر جاتے رہیں۔ چند فضائل پیش خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ بخاری شریف، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ بخاری شریف، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ مسلم شریف، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 917۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پے در پہ حج و عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں یعنی حج و عمرہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے و چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ترمذی شریف، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 167۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت اور عمرے میں کافی فرق ہے، بلکہ سچ کہیے تو دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ کہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصول شریعت کی انتہائی پاسداری کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ مباح ہوگا، جبکہ عمرے میں جانا سنت مؤکدہ ہے۔ عمرے کے لیے بار بار سفر کی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ اگر کوئی شخص استطاعت اور طاقت کے باوجود پوری زندگی میں ایک بار بھی عمرے کو نہیں گیا تو گنہگار ہوگا۔ جہاں تک تبلیغی جماعت کا تعلق ہے تو اگر کوئی شخص پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس میں نہ جائے تو بھی کوئی بات نہیں۔ عمرے کے بارے میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا یہ فتویٰ دیکھیے، زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور جمہور کے ہاں عمرے کی کثرت مستحب ہے۔ عمرے کے لیے وقت یا سال کی کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ عمرہ سال کے 5 دنوں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے علاوہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان 5 دنوں میں عمرے کا احرام باندھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ سامعین، اب مروجہ تبلیغی جماعت میں نہ جانے کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کیا کہتا ہے، سماعت فرمائیں۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا نہ تو فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، بلکہ یہ عمل مباح ہے۔ اگر کوئی جائے اور دینی محنت کرے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی نہ گیا تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں چلنا جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی جماعت میں نہیں نکلا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ سامعین، عمرہ اور مروجہ تبلیغی جماعت میں چونکہ زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو تبلیغی جماعت میں نکل جاؤں گا،
اور اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کے لیے جماعت میں جانا واجب نہیں، کیونکہ یہ منت ماننا ہی صحیح نہیں ہے۔ لیکن عمرے کی منت ماننا بھی درست ہے، اور منت پوری ہو جائے تو عمرہ کرنا بھی واجب ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیے، نظر کے منعقد ہونے کے لیے منظور بہی کا شرعاً عبادت مقصودہ ہونا ضروری ہے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی جنس میں سے فرض یا واجب ہو، اور تبلیغی جماعت میں جانے کی نظر میں یہ شرط موجود نہیں ہے، اس لیے مذکور بالسوال نظر شرعاً منعقد نہیں ہوئی، اس کا ایفا ضروری نہیں ہے۔ باقی اگر کام ہونے کے شکرانے کے طور پر کچھ رقم راہ خدا میں صدقہ کر دیں تو اچھا ہے، لیکن شرعاً یہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ سامعین، اب عمرے کی منت سے متعلق فتویٰ بھی دیکھیے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی نے لکھا ہے، سوال سے اگر یہ مقصد ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہو جانے پر عمرے کی نظر یعنی منت مانے تو اس کا حکم یہ ہے کہ عمرے کی نظر منعقد ہو جاتی ہے اور اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کو مولانا محمد الیاس کاندلوی صاحب نے بھی بعض حیثیات سے جہاد سے بھی افضل قرار دے دیا، جسے جمہور امت نے قبول نہیں کیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ بعض لوگوں کی اصلاح تبلیغی جماعت میں جانے پر موقوف ہوتی ہے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانے سے انسان اعمال پر تو آ جاتا ہے مگر عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ بے شمار جماعتی گمراہ ہو چکے، لاتعداد جماعتی مرتد بھی ہو چکے ہیں۔ شکیل ابن حنیف خود جماعت کا سرگرم ممبر تھا، اس کے ماننے والے 80% سابق جماعتی ہیں۔ سعد کاندلوی اور اس کے متبعین کی گمراہی پر ملک کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتوے آ چکے ہیں۔ نظام الدین سے جڑنا ناجائز قرار پا چکا ہے۔ عبدالرشید خریجی کے ساتھ کام کرنا بھی منع ہو چکا ہے۔ مولانا محمد زکریا کاندلوی کہتے تھے کہ چاہے کتنے ہی چلے لگا لو، جب تک خانقاہ سے نہیں جڑو گے اصلاح نہیں ہوگی۔ مولانا محمد الیاس کاندلوی جماعت میں وقت لگا کر خانقاہ رائے پور چلے جاتے اور کہتے کہ جماعت میں رہ کر دل میلا ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں آ جاتا ہوں۔ او کما قالا، اس جماعت کے بارے میں مفتی محمد یوسف لدھیانوی نے تو یہاں تک لکھا ہے، لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے۔ آپ جیسے عقل مند جن کو دین کا فہم نصیب نہیں، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے۔ یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں، اور ان کے خیال میں دین کے باقی سب شعبے بیکار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو وہ گمراہ ہیں، اور ان کے لیے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔ میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مرکز رائے ونڈ کو بھی بھجوا رہا ہوں تاکہ ان اکابر کو بھی اندازہ ہو کہ آپ جیسے عقل مند تبلیغ سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 70۔ سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ بعض اعتبار سے تبلیغی جماعت میں جانا عمرے سے افضل ہے، بالکل غلط ہے۔ اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ بہت سے لوگوں کی اصلاح تبلیغی جماعت میں جانے پر موقوف ہوتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا ان کے اس بیان سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمرہ عمرہ ہے، کوئی ایجاد بندہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔